ابھی ہم موجود ہیں فاسٹ یونیورسٹی کے اندر. علی بھائی ہمارے ساتھ ہیں. بہت کام کیا ہے. علی بھائی آپ نے کیا کیا کام کیا بتائیں. میں اپنی کل لیب چھوڑ کے آیا ہوں یہاں. اچھا بھائی یہ ہم آئے, علی بھائی نے یہاں پر محنت کی تھی کافی. لیب سبمیشن 2 ٹائم ڈیو پڑی تھی. اچھا لیکن ہم نے کہا نہیں, ہم سیرت کے لیے کام کرتے ہیں. طبیعت ہماری بڑی خراب ہے. اس کے بعد بھی ہم یہاں پر کل ایونٹ ہے فاسٹ کے اندر, تو اس کی تیاری کے اندر ہم ادھر آئے ہیں. ہمیں ثواب ملے گا. ثواب ملے گا. ثواب کی نیت سے. او ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی, ثواب کی نیت سے آئیں. اب آپ کو لے کے چلتے ہیں اس ایونٹ کی طرف جہاں پر جو کل ہونا ہے. كل من في قبى بك قد رحب والناشد اعتلى فوق تلك الربى والنفوس ارتوت كلها طربا. جئت يا سيدي بعدين أن ذهب للكبير أخا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. سب سے پہلے آپ کو جو ہے المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر کی جانب سے نو یور پروفٹ ایگزیبیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا باعث سعادت بھی ہے, ہمارے لیے عبادت بھی ہے. ہمیں حکم دیا گیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ کی زندگی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانیں گے نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پہچانیں گے نہیں, اس کو پڑھیں گے نہیں, ہم اسے کیسے فالو کریں گے. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے, فرض ہے, ہمیں یہ اس کا حکم دیا گیا ہے. ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہماری محبت ہے, جو کہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے, وہ بھی اس بات کا سوال کرتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں, کیونکہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی ایک ایک چیز کو آپ جانتے ہیں اور اس کے بارے میں ہر چیز جو ہے آپ اور ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں. اسی پرپس کو لے کر نو اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لے کر آئے ہیں. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوئی ہے, تو ہماری پہلی گیلری جو ہے وہ مکہ گیلری ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے, 53 ایئرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارے ہیں, اس کو ہم کور کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے مکہ مکرمہ میں ہوئی, پیر کے دن ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے. آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی پیدائش جب ہوئی, ان کے والد نہیں تھے, اسی لیے ان کے دادا عبد المطلب نے ان کا نام محمد رکھا. اور عرب کے لوگوں کے لیے یہ نام نیا نام تھا, عرب کے لوگ اس نام کے عادی نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے بعد عرب کے دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گاؤں بھیج دیا گیا, جہاں پر جو ہے ان کی دائی جو ہے سیدہ حلیمہ سعدیہ تھی, جن کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال رضاعت کری. ابتدا میں دائی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے میں انٹرسٹڈ نہیں تھی. ریزن کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے, ان کو پتا تھا کہ ان کو لے جانے کا کوئی فائنینشیل بینیفٹ نہیں ملے گا, اس لیے وہ ان کو لے جانا نہیں چاہ رہی تھی. لیکن جب وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئیں اور ان کو جو ہے وہ برکتیں حاصل ہوئیں, تو اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے ان کی والدہ سے اجازت لی اور 2 سال اور ان کو اپنے پاس روکے رکھا. یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سال کا عرصہ دائی حلیمہ کے پاس جو ہے بنو سعد میں گزارا. یہیں پر وہ انسیڈنٹ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپن ہارٹ سرجری کی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو ڈائسیکٹ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکالا گیا, اس کو واش کر کے جبریل امین نے دوبارہ لگایا. اور اس سب کو دیکھ کر دائی حلیمہ جو ہے وہ ڈر گئیں اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس ان کی والدہ کے پاس بھیج دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ان کو ملوانے کے لیے یثرب, جو کہ جس کو ہم مدینہ کہتے ہیں, جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال موجود تھا, وہاں ان کو لے گئیں. واپسی میں ابوا کے مقام پر والدہ کا انتقال ہوا, ان کی قبر کی تصویر یہ آپ کے سامنے ہے. اور اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں یتیم بھی ہو گئے اور والدہ کا بھی اس دنیا سے گزر ہو گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے زیر کفالت آ گئے. دادا جو کہ عرب کے سردار تھے عبد المطلب, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال رکھا کرتے تھے, بہت عزت دیا کرتے تھے, انہیں اپنی کرسی پہ بٹھایا کرتے تھے. لیکن اللہ کا حکم 2 سال بعد دادا کا بھی انتقال ہو گیا اور یوں 8 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے زیر کفالت آ گئے. چچا نے بہترین کفالت کری. خود جو ہے چچا جو ہیں وہ تاجر تھے, تو انہوں نے بھتیجے کو بھی تاجر ہی بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ سفر تجارت پر لے گئے. یہاں پہ میرے اور آپ کے لیے ایک ریئلٹی چیک ہے کہ ہم اپنے بچے کی کیریئر کونسلنگ کا فیصلہ کرتے ہیں میٹرک میں آ کے کہ بچہ کیا بننا چاہتا ہے. اس چیز کا ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں 9th کلاس اور میٹرک کلاس میں آ کے. اس سے پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے نے کیا بننا ہے.
جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر میں فورن ٹریڈ پہ گئے ہوئے تھے. یعنی کہ دیکھیے کتنی چھوٹی عمر میں 12 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ فورن ٹریڈ پہ تھے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے زندگی میں وہ ایک کامیاب بزنس مین بنے کیونکہ انہوں نے ابتدا میں ہی ان چیزوں کو خیال کرا. وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک راہب سے ہوئی, ایک پریسٹ سے ہوئی جس کا نام بحیرہ تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریکگنائز کر لیا اس نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھجوا دیا کہ اس کو ڈر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال ہوئی اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اور انسیڈنٹ ہوا. عرب کے لوگ جو ہیں انہوں نے مظلوموں کے خلاف ایک پیکٹ سائن کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شرکت کری. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اور سب سے محبوب بیوی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال ہوئی تو اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا حادثہ کروایا جس کے ذریعے عرب کے لوگوں کے دلوں میں, ان کے ذہنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وزڈم جو ہے وہ ثابت ہو گئی. انسیڈنٹ کچھ اس طرح ہوا کہ عرب کے لوگ کعبہ کی ریکنسٹرکشن کر رہے تھے اور اس دوران کعبہ کی تعمیر کے لیے ان کا اختلاف ہو گیا, کانفلکٹ ہو گیا کہ کون جو ہے وہ حجر اسود کو پلیس کرے گا. تو ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ جو بندہ کل سب سے پہلے جو ہے وہ آئے گا وہ ریزولو کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر عرب کے سردار پکار اٹھے کہ یہ صادق اور امین ہیں, ہمیں ان کا فیصلہ قبول ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین فیصلہ کرتے ہوئے اپنی چادر کے اوپر حجر اسود کو رکھا اور تمام سرداروں سے اس چادر کو پکڑوا کر کعبہ تک لے کر گئے اور اپنے ہاتھوں سے اس کو پلیس کر کے اس کانفلکٹ کو ریزولو کر دیا. اور یوں عرب کے لوگوں کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر بڑھ گئی. 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے لیے غار حرا جانا شروع کر دیا. یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی تو اس سال پہلی وحی سیدنا جبریل آئے اور انہوں نے آ کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اقرا, پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ امی تھے, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ, مجھے پڑھنا نہیں آتا. دوبارہ کہا اقرا, پڑھیے. حق کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کری, مارا نہیں بلکہ تلقین کری. دوبارہ کہا پڑھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا. تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے بھیجا, تلقین کری اور ان کو کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کرا اور یوں اقرا کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے. 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ دعوت دیتے رہے, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ گیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر, اٹھیے اور دعوت دیجیے. اور وانذر عشیرتک الاقربین, تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو کوہ صفا پہ جمع کیا اور وہاں پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا. اس دعوت کے نتیجے میں کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیریکٹر اسیسینیشن شروع کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میجیشن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا, کذاب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرانے لوگوں کی باتیں بیان کرنے والا کہنا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ساری باتوں کو برداشت کر کے دعوت دیتے رہے, یہاں تک کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پوری فیملی کا سوشل بائیکاٹ کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلی آف ابی طالب میں ان کی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ بند کر دیا گیا. 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ظلم کو برداشت کیا اور مسلمانوں نے پتے کھا کھا کر اپنی زندگی گزاری, یہاں تک کہ 10واں سال آتا ہے جس کو عام الحزن یا ایئر آف سارو بھی کہا جاتا ہے. اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب وائف سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایموشنلی بہت زیادہ جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں, غم کے اندر ہوتے ہیں. مکہ کے لوگ جو ہیں دعوت کو قبول نہیں کر رہے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ نئے ہورائزن ٹرائی کریں گے, نئے لوگوں کے پاس جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کے طائف تشریف لے جاتے ہیں اور طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے ہیں تو طائف کے لوگ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کرتے بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھراؤ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں, لہو لہان ہیں, لیکن اس کے باوجود جبریل امین آتے ہیں, کہتے ہیں میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے, اللہ کے حکم سے آیا ہوں, آپ حکم کریں کہ ہم ان 2 پہاڑوں کو جو ہے وہ ملا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں, میری قوم کو پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے. اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے, بعد میں طائف کے لوگ اسلام لے آتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت انتہائی زخمی حالت میں بھی رحمت للعالمین ہی رہتے ہیں, وہ طائف کے لوگوں کے لیے بھی بد دعا نہیں کرتے. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں, اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ ہے وہ اپنے پاس اسراء اور معراج کے لیے بلا لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں
وہ اسراء پہ جاتے ہیں، انبیاء کی امامت کراتے ہیں، پھر معراج پہ جاتے ہیں، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، یوں 7 آسمانوں کی جو ہے وہ سیر کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سدرۃ المنتہا تک جانتے ہیں، اور پردے کے پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ کا تحفہ دیا جاتا ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں دی جاتی ہیں، نماز کا تحفہ دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ میرے اور آپ کے لیے میسج یہ ہے کہ جب تکلیف اپنی شدت پہ پہنچ جائے، جب آپ سب سے زیادہ تکلیف میں ہو، تو آپ کو نماز کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، موٹیویشن حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں، حج پہ آئے ہوئے مدینہ کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، پہلے سال 12 لوگ دعوت قبول کرتے ہیں، اگلے سال 73 مرد اور 2 عورتیں دعوت قبول کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایکویژن نکالتے ہیں، مکہ کے اندر 13 سال کے اندر 100 لوگوں کے قریب لوگوں نے اسلام قبول کیا، مدینہ کے اندر 1 سال کے اندر 75 کا عدد ہے جس نے اسلام قبول کیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں گئے بھی نہیں ہیں، مصعب بن عمیر دعوت دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ ہجرت کو پسند کرتے ہیں، اور یوں مکی ایرا جو ہے وہ فنش ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے جاتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس گیلریز ہیں جن میں بقیہ چیزوں کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے، آپ لوگ اپنے سفر کو کنٹینیو رکھیں، جزاکم اللہ خیر۔ سامنے جو ماڈل ہے یہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام میں مکہ مکرمہ کی لوکیشن سراؤنڈنگس کو ڈیفائن کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ سب سے ہولیسٹ تھنگ اللہ کا گھر جسے ہولی کعبہ کہتے ہیں، اس کے ساتھ یہ سٹون آف ابراہیم ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، جس پر کھڑے ہو کے اس کو کنسٹرکٹ کیا گیا تھا۔ دیز آر 2 ماؤنٹینس جسے صفا اینڈ مروہ کہا جاتا ہے، جس کے درمیان حاجرہ علیہ السلام دوڑی تھی پانی کی تلاش میں، تو اللہ رب العالمین نے اس جگہ سے ایک اسپرنگ جنریٹ کیا تھا جسے زمزم کہتے ہیں، بعد میں یہاں پر ویل بنا دیا گیا۔ یہ لوکیشن ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پلیس آف برتھ کی، یہ ہاؤس آف عبداللہ دی فادر آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دس واز اے ہاؤس آف سیدہ خدیجہ۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آفٹر میریج یہاں شفٹ ہو گئے تھے، پھر یہاں سے آپ جایا کرتے تھے ماؤنٹین آف نور کی طرف، اور یہاں کیو آف ہرا ہے، یہاں پر آپ کو اللہ رب العالمین نے پروفیٹہڈ دیا تھا، اور آپ کی فرسٹ میٹنگ ہوئی تھی اینجل جبریل علیہ السلام کے ساتھ۔ دس واز اے دار ارقم، فرسٹ اسکول اور یونیورسٹی اسٹیبلشڈ بائی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دس واز اے دار الندوہ، دی پارلیمنٹ ہاؤس آف مکہ، یہاں پر رولز ریگولیشنز اور سارے جو بھی پالیسیز ہیں وہ ڈسکس ہوتی تھی، یہ سے امپلیمنٹ ہوتا تھا۔ دس واز اے ہاؤس آف عباس بن عبد المطلب، دی انکل آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دس واز اے ہاؤس آف ابو طالب اینڈ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ دس لوکیشن کالڈ ایز ویلی آف ابو طالب، شاپ ابو طالب سے کہتے ہیں۔ یہ عقبہ ویلی ہے جہاں پر آپ کے ساتھ انصار صحابہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ فرسٹ پلیج آف عقبہ اینڈ سیکنڈ پلیج یہیں پر ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مائیگریشن کا اپنا ٹریول سٹارٹ کیا تھا سیدہ خدیجہ کے گھر سے، آپ گئے تھے ابو بکر صدیق کے گھر پر، پھر یہاں سے آپ گئے تھے غار ثور تک، یہاں پر آپ نے 3 نائٹس اسٹے کیا تھا۔ آفٹر دیٹ ہی مائیگریٹڈ ٹو مدینہ منورہ۔ 53 ایئرس کی لائف آپ کی یہاں پر اسپینڈ ہوئی ہے، آؤٹ آف 63 10 ایئرز آپ نے مدینہ میں گزارے تھے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کو مدینہ گیلری میں، مکہ گیلری میں اور مدینہ گیلری میں بتایا جائے گا۔ پلیز پروسیڈ کیجیے گا، تھینک یو۔ یہ مدینہ گیلری ہے، اس میں جو ہے ہم فرام امیگریشن ٹو فائنل جرنی یہاں پہ ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کی ٹائم لائن ہم نے بنائی ہے فرام 1 ہجری ٹو ٹل 11 ہجری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جان بچاتے ہوئے نکلتے ہیں اور مدینہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ مدینہ سے پہلے جب آتے ہیں تو یہاں پہ ایک قباء کا مقام ہے، یہاں پہ مسجد قباء تعمیر کی گئی جو آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس شکل میں ہے۔ یہ مسجد قباء ہے۔ یہاں پہ پہلا کام جان بچا کے نکلے تو مسجد کی تعمیر کی اور جمعہ نماز اس کا آغاز کیا گیا، اور اسی کے ساتھ جب مدینہ داخل ہوئے تو مسجد نبوی کو تعمیر کیا، کیونکہ اسلام میں مسجد کی بڑی اہمیت ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، لوگوں کو گائیڈ کیا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ کام بہت اہم تھا جو سب سے پہلے انجام دیا گیا۔ اور جو وہاں لوگ موجود تھے، جیسے کہ اب ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، وہاں پہ کچھ لوگ تو رہتے ہوں گے، صحابہ انصار صحابہ تھے، تو ان کے ساتھ جو ہے برادرہڈ کا جو ریلیشن تھا اس کو قائم کیا، اور جو جوش موجود تھے، یہودی موجود تھے، ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ اگر مدینہ پہ حملہ ہوتا ہے تو آپ ہمارے ساتھ اس کو پروٹیکٹ کریں گے۔ تو یہ پہلے سال میں کچھ اہم کام ہوا ہے۔
اس کے بعد دوسرا سال آتا ہے، اس میں زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، اس کی فرضیت ہوتی ہے. اور قبلہ، مکہ میں قبلہ بیت المقدس اور خانہ کعبہ سیم ڈائریکشن پہ تھے، وہاں پہ مسئلہ نہیں تھا. لیکن جب مدینہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا کہا. تو تقریباً 1 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. اس کے بعد دوسرے سال میں اللہ تعالیٰ نے واپس سے خانہ کعبہ کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھیر دیا. اسی سال ایک بہت بڑا ایونٹ جسے ہم غزوہ بدر کہتے ہیں وہ پیش آیا. اس کا کاز یہ تھا کہ ایک قافلہ تھا جو مکہ سے نکلا، وہ ٹریڈ تھی ایک، اس کو روکنا تھا کیونکہ مسلمانوں کے خلاف وہ استعمال ہوتی، اس کو روکنا تھا. لیکن وہ تو بچ کے نکل گئے، مسلمان بھی تیاری سے نہیں گئے، وہ بچ کے نکلے. انہوں نے مکہ یہ میسیج بھیجا کہ ہماری مدد کیا ہے. جب وہ لوگ وہاں سے آئے لیکن وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے، مسلمانوں کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جنگ ہوگی، اللہ تعالیٰ نے جنگ کا فیصلہ کیا، جنگ ہوگی. اب صحابہ کی ہمت تھی کہ اس ٹائم پہ وہ کھڑے رہے. 313 اور 1000 کا مقابلہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ فتح نصیب فرمائی. تیسرا سال آتا ہے، تیسرے سال میں غزوہ احد ہے. غزوہ احد اسی کے نتیجے میں، غزوہ بدر کے نتیجے میں، کیونکہ انہوں نے بولا یہ اتنے سے مسلمان ہیں، اب ہم بدلہ تو لیں گے ضرور. پھر وہ اگلے سال جو ہے 3000 کا لشکر لے کے آئے. غزوہ احد کو دوسرے گیلری میں بیان کیا جائے گا وہاں پہ آپ. اور ایک ایونٹ جو اہم وہ یہاں پہ بنو نذیر جو قبیلہ تھا، انہوں نے بدعہدی کی، وائلیٹ کیا، جو ٹریٹی تھی اس کو وائلیٹ کیا. اس کے جب ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے جنگ کے ذریعے باہر کیا. اس کے بعد 14 سال میں ایسا کوئی خاص ایونٹ نہیں ہے. 5واں سال آتا ہے جس میں غزوہ احزاب، غزوہ خندق ہوئی، جو بھی جوئس کی کانسپرینس کی وجہ سے، جس کا کاز جو ہے جوئس تھے پیچھے. تمام عرب تقریباً 10,000 کے قریب لوگ مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے آئے. تو وہاں پہ بڑی بڑی ٹنلز کھود دی گئیں تاکہ وہ مدینہ پہ اندر انٹر نہیں ہو سکے. ٹھیک ہے. اور اسی سال بنو قریظہ کی بدعہدی تھی، اس کی وجہ سے یہ بیٹل ہوئی. تو ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق سے آ کے ان کو بھی باہر کیا. 6 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتا ہے کہ آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں. تو صحابہ کو لے کے عمرے کے لیے نکلے، کفار نے روک دیا. حضرت عثمان کو بھیجا، حضرت عثمان کے متعلق افواہ آ گئی کہ ان کو قتل، بات کرنے کے لیے بھیجا تھا مکہ والوں کے پاس. تو ان کے متعلق افواہ کہ ان کو قتل کر دیا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی کہ عثمان کی موت کا بدلہ لیں گے. لیکن بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آ گئے تھے. تو پھر ایک ایمبیسیڈر بھی وہاں سے آیا مکہ سے بات کرنے کے لیے. تو اس پہ سیز فائر ہوئی جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں. اس پہ 10 سال کی جنگ بندی ہوئی. اور اس میں یہ تھا کہ جو بھی بظاہر جو اس میں کنڈیشنز تھی وہ مسلمانوں کے خلاف لگ رہی تھی، لیکن اللہ کی بہتری تھی. اس میں 8ویں سال میں جا کے انہوں نے وائلیشن کی اور اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ نصیب فرمائی. 7ویں سال، 6واں سال جب آتا ہے، مختلف بادشاہ کو جب سیز فائر ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا کہ اب عرب سے باہر بھی دعوت دی جائے. تو 6 سال میں مختلف جو رومن امپائرز ہیں، پرشین امپائرز ہیں، ان کو لیٹرز اور ایمبیسیڈرز بھیجے دین کی دعوت کے لیے. 7ویں سال میں غزوہ خیبر ہوا. جو 3 ٹرائبس تھے وہ آہستہ آہستہ وائلیشن کی وجہ سے باہر خیبر، مدینہ سے دور خیبر کی جگہ وہاں پہ چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی وہاں سے نکالا. اور جو عمرہ رہ گیا تھا وہ اگلے سال 7ویں سال میں اس کی قضا دی. 8ویں سال میں جو مین ایونٹ ہے وہ غزوہ موتا، یہ رومن امپائر سے ہوئی تھی، اور فتح مکہ، میں نے پہلے اس کا ذکر کر چکا ہوں. 9ویں سال میں بیٹل آف حنین اور غزوہ تبوک. غزوہ حنین جو ہے جب مکہ فتح ہو گیا اس کے بعد جو دوسرے علاقے تھے، طائف اور حوازن، یہ بڑے بڑے قبیلے تھے، یہ باقی تھے ابھی، ان کے ساتھ جنگ ہوئی. اور غزوہ تبوک جو ہے ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ موتا، وہ رومن امپائر سے ہوئی تھی. اس میں مسلمانوں نے بہت ٹف ٹائم دیا تھا. تو اس کی وجہ سے جب تبوک جو ہے وہ بھی رومن امپائر سے بہت دور جانا پڑا. تبوک بہت دور ہے. تو یہ جنگ غزوہ تبوک اس موقع پہ ہوئی. 10واں سال، 9ویں سال میں حضرت حج فرض ہوتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے بھیجا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس موقع پہ نہیں گئے. پہلا حج، اسلام کا پہلا حج ہوا. اور 10ویں سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج فرمایا. اور اس کو ایئر آف ڈیلیگیشن کہتے ہیں. لیکن بہت لوگ اب کثیر تعداد میں جو ہے اسلام قبول کرنے لگے اور اسلام میں داخل ہونے لگے، تو ایئر آف ڈیلیگیشن بھی اس کو کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کیا. حج میں جو مین پوائنٹس ہے ہیومن رائٹس کے تھے، اللہ کی توحید کے، ونس آف اللہ، اور وومن رائٹس خاص طور پہ، یہ چیزیں موجود تھیں. 11ویں سال
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل ہو گیا، تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہو گیا، اس کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیماری لاحق ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہوئی۔ اس سے پہلے کچھ اہم ایونٹس ہیں یا نصیحت ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہ کہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا، جیسے پہلے بیان ہوا، اور لوگوں کا خیال رکھنا، نماز قائم کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ان کو وہیں پہ دفنایا گیا، اور 12 ربیع اول کا دن تھا، 11 سن ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھا گیا، صحابہ گروپس میں آتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھتے تھے، اور یہ مختصر ٹائم لائن تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی۔ آپ نے پیچھے اللہ کے رسول کے بارے میں جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 53 سال گزارے، یعنی 53 ایئرز، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل زندگی کتنی تھی؟ 63 ایئر۔ تو آپ نے جو زندگی کے آخری 10 سال گزارے وہ مدینہ منورہ میں گزارے، اور یہ اس وقت کا مدینہ منورہ کا ایک تصویری ماڈل ہے، جو تصوراتی ماڈل ہے کہ کس طرح مدینہ منورہ ہوتا تھا۔ تو آپ کے سامنے یہ جو بلیک والے دکھائی دے رہے ہیں، یہ آپ کو ان کو کہتے ہیں حرات، حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ اور حرہ قبا۔ یہ وولکینک لینڈ تھے، یعنی کالے نوکدار ایسے پتھر جو لاوے کی وجہ سے بنے تھے، جن کی وجہ سے گھوڑے اور انسان قافلے آرام سے نہیں گزر سکتے۔ ان کی وجہ سے مدینہ منورہ نیچرلی پروٹیکٹڈ تھا۔ مدینہ میں جب داخل ہوئے اللہ کے رسول تو یہاں اس قبا کی بستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 ڈیز اسٹے کیا، 14 دن قیام کے درمیان آپ نے یہاں جمعہ کی نماز ادا کی۔ اس وقت یہ مدینہ شہر سے باہر کا علاقہ تھا قبا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن بعد مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ تو مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے بعد آپ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں 6 مہینے تک رہے۔ آپ نے اس دوران جو ہے وہ مسجد نبوی کی جگہ پرچیز کی، وہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر کی، اس کے ساتھ پھر اپنے حجرے بنائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے بعد ان حجروں میں شفٹ ہوئے۔ تو یہ آپ کے سامنے مدینہ منورہ ہے، یہ مسجد نبوی ہے، اس کے ساتھ یہ بقیع ہے، یہ مدینہ کا بازار، اور اس طریقے سے یہودیوں کے کچھ قبیلے ہیں، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، اور اسی طرح یہ قبا کے ساتھ کعب بن اشرف یہودی کا قلعہ بھی آپ کے سامنے بتایا گیا۔ اور یہ آپ کو جو یہاں پر دکھائی دے رہا ہے یہ احد ہے، غزوہ احد، جس کی وجہ سے آپ نے ایک سنا ہوگا مشہور احد پہاڑی ہے جو آج بھی وہاں موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور ہم سے محبت کرتا ہے۔ یہاں پر ایک عظیم واقعہ ہوا تھا غزوہ احد کے نام سے۔ 2 ہجری میں بدر ہوئی تھی، اس کا انتقام لینے کے لیے ابو سفیان جو تھے وہ اپنے ساتھ 3000 کا لشکر لے کر 3 ہجری میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر کے مدینہ سے 1000 صحابہ کرام کو لے کے نکلے۔ اس جگہ پر پہنچے تو منافقین جو تھے، منافقین کا سردار مقام الشیخین پر، اس نے اپنے عبداللہ بن ابی نے 300 منافقین کو لیا اور واپس لے کر پلٹ گیا، اور یہ بہانہ کیا کہ آپ نے ہمارا مشورہ نہیں کہا، ہم نے مدینہ میں کہا تھا رکنے کا، مدینہ میں رہ کر لڑتے ہیں، آپ مدینہ کو خالی چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو اب مدینہ کی حفاظت کون کرے گا، لہٰذا ہم مدینہ کی حفاظت کرنے جا رہے ہیں۔ تو 300 منافقین لے گئے اور 700 صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر یہاں پر پہنچے، اور یہاں پر پہاڑی ہے جبل رمات، یہ ایسی پہاڑ کے دامن میں ایک چھوٹی پہاڑی ہے جس پر آپ نے 3 انداز مقرر کیے تھے، جبل رمات کہتے ہیں 3 اندازوں والی پہاڑی، اور 50 3 اندازوں کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ نے اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا، اگر ہماری لاشیں بھی پڑی ہوں، پرندے گوشت نوچ رہے ہوں تو آپ نے نیچے نہیں اترنا۔ ان کے امیر مقرر کیے تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنگ شروع ہوئی، یہ ایڈوانٹیج تھا مسلمانوں کے پاس، یہاں سے اٹیک کر رہے تھے، کفار کا لشکر 3 دستوں میں آیا تھا، دائیں کو خالد بن ولید، بائیں کو اکرمہ بن ابی جہل، اور درمیان والے کو ابو سفیان لیڈ کر رہے تھے۔ اس وقت تک تینوں مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں اللہ نے تینوں کو وقتاً فوقتاً اسلام کی ہدایت دی۔ تو شروع میں مسلمانوں کو ایڈوانٹیج تھا، الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق پہاڑی پر ٹکے ہوئے تھے، وہاں سے تیر اندازی ہو رہی تھی، نیچے سے مسلمان مار رہے تھے، کفار فوراً ہمت آ رہے اور شروع میں جنگ ہار کر بھاگنے لگے، اپنا مال متاع، گھوڑے، تیر، تلواریں چھوڑنے لگے۔ نیچے والے صحابہ کرام مال اکٹھا کرنے لگے، مال غنیمت۔ تو اوپر موجود صحابہ کرام نے اجازت چاہیے، اپنے امیر صاحب نے منع فرمایا، یاد دلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ وہ صورت میں منع فرمایا جب ہم جنگ ہار رہے ہیں، ابھی تو ہم جنگ جیت رہے، لہٰذا اب تو منع نہیں، لہٰذا وہ نیچے اتر آئے۔ اس میں سے صرف 10 صحابہ کرام اوپر بچے، 40 نیچے چڑھ گئے۔ خالد بن ولید جو کافی دیر سے کوشش میں تھے، انہوں نے پیچھے سے آ کر اس پہاڑی پر اٹیک کیا، 10 صحابہ کرام کو شہید کیا جو باقی بچے تھے، اور پوری جنگ کا نقشہ اللہ نے بدل دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم چھوڑنے کی وجہ سے۔ ہم زندگی میں پتہ نہیں کتنے احکام چھوڑتے ہیں، لیکن اللہ کا نظام یہ ہے کہ آپ، اللہ رب العزت کو یہ پسند نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کا حکم چھوڑیں، اللہ نے پوری جنگ کا نقشہ بدل دیا، اور ایک سزا کے طور پر مسلمان ظاہری طور پر یہ جنگ ہارنے کی طرف چلے گئے،
70 کے قریب بڑے صحابہ کرام شہید ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہوئے, دندان مبارک شہید ہوئے, چہرے مبارک پر زخم آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک گڑھے میں گرے, آپ کے سر مبارک پر چوٹ آئی. مسلمان اندر تتر بتر ہو گئے کیونکہ افواہ پھیل گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا. خیر صحابہ کرام جمع ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اوپر پہاڑی پر آئے. ابو سفیان جنگ کے بعد آیا, آ کر اعلان کیا کہ ہم نے بدلہ لے لیا, تم نے ہمارے 70 مارے تھے بدر میں, ہم نے تمہارے 70 مار دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدلہ نہیں ہوا, بلکہ جو تمہارے 70 مارے گئے وہ کیا ہے, جہنمی ہے. جو ہمارے 70 شہید ہوئے وہ کیا ہے, جنتی ہے. لہٰذا بدلہ ہو نہیں سکتا, اور تمہارے 70 گرفتار بھی ہوئے تھے. وعدہ کر کے گیا ابو سفیان کہ ہم واپس آئیں گے. یہ جنگ ختم نہیں ہوئی. مسلمان جنگ ہارے نہیں, لیکن نقصان بڑا ہوا. ہارے اس لیے نہیں کہ کفار کے مقاصد 3 تھے, مدینہ کو ختم کرنا, اسلام کو ختم کرنا, اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنا. نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا, انہوں نے ان کو ختم کرنے کے ایک مضموم مقصد تھا, وہ نہیں ہو پایا, اور مدینہ بھی محفوظ رہا, اسلام بھی محفوظ رہا. لیکن 2 سال بعد 5 ہجری میں یہ 10,000 کا لشکر ارد گرد کا پورے عرب کے لوگوں کو جمع کر کے لائے. اسے کیا کہتے ہیں, غزوہ احزاب. احزاب کا مطلب ہے بہت سارے گروہوں کا اکٹھا ہونا. اس کا ایک اور نام ہے جنگ کا, وہ کیا نام ہے, غزوہ احزاب کا غزوہ خندق. 5 ہجری میں یہ اپنے ساتھ 10,000 کا لشکر لے کر نکلے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشورہ کیا مدینہ میں. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس میں مشورہ دیا کہ ہم مدینہ میں داخل ہونے کا جو ایک وائڈ رستہ ہے نا 7-7.5 کلومیٹر کا, اس میں خندق کھود دیتے. اتنی گہری ہو, کوئی گر جائے تو اوپر نہ چڑھ سکے, چوڑی اتنی ہو کہ اس کو آرام سے کوئی پھلانگ نہ سکے. اس مشورے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر, یہ جبل الرایا ہے, یہاں پر 10 میٹر کی ایک چھوٹی پہاڑی تھی, اس پر اپنا خیمہ نصب کیا, مانیٹرنگ کرنے لگے اس کام کی, اور اپنی باری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی کھدائی کیا کرتے تھے. پیٹ پر پتھر باندھ کے بھوک کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اور صحابہ کرام نے یہاں کام کیا. کفار کا لشکر جب یہاں پہنچا, ایک خندق دیکھی تو پریشان ہو گیا. یہ دو بدو آپس میں لڑنے والے لوگ تھے, انہوں نے یہ اسٹریٹجی پہلی بار دیکھی تھی عرب نے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ایک چال تم نے چلی ہے کہ ہم اندر نہ آ سکیں, لیکن شاید تم بھول گئے ہو کہ اندر بھوکے ہو, زیادہ تمہارے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے, اور ابھی 7 سالی بھی ہے, تو ہم باہر ویٹ کریں گے, ہمارے پاس رستہ کھلا ہے, پیچھے سارے چیزیں موجود ہیں, تو ہم دیکھیں گے کتنے دن تم ویٹ کرتے ہو, یا تو بھوک سے اندر مرو گے یا باہر نکلو گے, ہم ماریں گے. لہٰذا باہر ویٹ کرنے لگ گئے, اور 40 دن تک مدینہ کا محاصرہ کر کے بیٹھے رہے. روز شام کو یہاں پر شراب کے نشے میں ان کے نغمے گانے, ناچ گانا, شور شرابہ اور ہانڈیاں پکتی, مختلف ان کے کام چلتے رہتے. لیکن پھر اندر سے انہوں نے بنو قریظہ سے رابطہ کیا, جو آخری قبیلہ یہودیوں کا بچا تھا یہاں پہ. انہوں نے ان کا ساتھ دینے کے لیے جب پر تولنا شروع کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ سے خصوصی دعا کی, اور آپ کی دعا کی بدولت اللہ نے تیز آندھی اور طوفان چلائے, جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے, شراب کے مٹکے ٹوٹے, ان کی ہانڈیاں کلٹی ہوئی. اللہ نے دلوں میں خوف ڈال دیا, ایسا خوف ڈالا کہ مدینہ چھوڑ کر یہ بھاگ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے ان کے بھاگنے کے بعد فوراً رخ کیا بنو قریظہ کا, اور وہاں جا کر 25 دن کا محاصرہ کیا. بنو قریظہ والوں نے گرفتاری دی, ان کے مردوں کو قتل کیا غداری کی بنیاد پر, اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا, اور ان کی جگہوں پہ قبضہ کر کے مدینہ سے یہودیوں کو خالی کر دیا, مدینہ سے بے دخل کر دیا. اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اب مدینہ پہ باہر سے کوئی حملہ نہیں کرے گا, ہم مدینہ سے باہر نکل کر اپنے دشمنوں پر حملہ کیا کریں گے. تو یہ آپ کے سامنے 2 جنگیں یہاں دکھائی گئی ہیں. یہ آپ کو قبلتین کا مقام دکھائی دیا جا رہا ہے. وادی عقیق کے ساتھ ہی مسجد قبلتین ہے, جہاں پر خبر آئی تھی کہ اللہ کے قسم پر قبلہ تبدیل ہو گیا. عصر کی نماز صحابی نے وہاں پڑھی تھی, پھر مغرب یہاں آ کر اعلان کیا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا, تو نماز کی حالت میں صحابہ نے اپنا قبلہ بدل دیا تھا. اور یہ جو بلو والے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں, یہ وادیاں ہیں. وادی کہتے ہیں برساتی نالے کو. تو مدینہ کی مختلف وادیاں تھیں, جس میں سے یہ تو ڈیولپمنٹ کے اندر ختم ہو گئی, لیکن یہ ایک وادی اور یہ وادی اب بھی مدینہ میں موجود ہے, جو برساتی نالے میں ہمیں بھری ہوئی نظر آتی ہیں. تو یہ پورا کا پورا مدینہ کا ماڈل ہے. آگے جائیں گے انشاءاللہ, تو آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی اور حجرہ مبارکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اس کا ماڈل آپ کو ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 10 ایئرز مدینہ میں گزرے ہیں. مدینہ میں انٹر ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا کام کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جیسے ہی داخل ہوئی, تمام صحابہ کی یہ خواہش تھی, انصاری صحابہ کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گیسٹ بنے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو پکڑنے کے لیے, بٹھانے کے لیے کوشش کرنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوها فإنها مأمورة, اس کو چھوڑ دو, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے گائیڈڈ ہے. وہ اونٹنی چلتے چلتے سینٹر آف مدینہ میں ایک جگہ پر آ کر جو ہے وہ بیٹھ گئی. وہ جگہ ایک ابینڈن لینڈ تھی, وہاں پر جو ہے 2 یتیم بچوں کی وہ زمین تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ یہ کس کی زمین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو خریدا, اور مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا کام مدینہ میں انٹر ہونے کے بعد جو کیا, وہ مسجد نبوی کی تعمیر کری.
تاکہ مسلمانوں کی نماز کا اہتمام ہو جائے, which shows the importance of salah in a life of a Muslim. دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ایوب انصاری جن کے گھر اس زمین کے سامنے تھا وہیں پر شفٹ ہو گئے. 6 مہینے تک اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر میں قیام کیا. مین وائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے تعمیر کروائے اپنی ازواج مطہرات کے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان گھروں میں شفٹ ہو گئے. یہ جو چھوٹے چھوٹے سے آپ کو باکسز نظر آ رہے ہیں یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھر ہیں, وہ نظر آ رہے ہیں آپ کو. اس کے بعد جب 7th ایئر آف ہجرہ میں غزوہ خیبر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو مال غنیمت میں بہت سارا پیسہ جو ہے وہ حاصل ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیسے سے بہت ساری پلیس آف لینڈ جو ہے وہ پرچیز کری اور مسجد نبوی کی ایکسپینشن کری. دیٹ واز دا فرسٹ ایکسپینشن آف مسجد نبوی. ایکسپینشن کے بعد جو مسجد بنی وہ آپ کے سامنے ہے. اس مسجد کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صلاۃ فی مسجد ھذا خیر من الف صلاۃ, میری مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نماز کے برابر. مکہ میں 1,00,000 کا اجر ہے, مدینہ میں 1000 کا اجر ہے, اور بیت المقدس فلسطین کے اندر 500 نمازوں کا ثواب ہے اگر آپ بیت المقدس کے اندر جا کے نماز پڑھتے ہیں. اسٹارٹنگ میں قبلہ ڈائریکشن اس طرف تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بیک سائڈ پہ رائٹ ہینڈ پہ اپنے گھر بنانے شروع کرے. 17 منتھس بعد اللہ تعالیٰ نے حکم کیا قبلہ ڈائریکشن اس طرف آ گئی, یعنی کہ بیت المقدس سے چینج ہو کے مکہ کی طرف آ گئی. دین گھر جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ آگے کی طرف آ گیا. جب 7th ایئر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپینشن کری تو مسجد کے سارے گیٹس بند کر دیے. صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر, یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر ہے, اس کی طرف نکلنے والا دروازہ, سیدنا علی کے گھر کا دروازہ جو کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یوز کیا کرتے تھے, اور ایک باب النساء پیچھے عورتوں کا گیٹ تھا, اس کو چھوڑ دیا. باقی سارے گیٹس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیے. اس مسجد کی سگنیفیکنس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا جو پارٹیشن ہے, پورشن ہے, یہ دنیا میں جنت کا ٹکڑا ہے. تو یہ ریاض الجنہ ہم جب جاتے ہیں تو وہاں پہ ریاض الجنہ بھی نفل پڑھنے جاتے ہیں. وہ جنت کا ٹکڑا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا ہوا ہے. یہاں پہ کچھ پلرز ہیں جن کی سگنیفیکنس ہیں. ایک تو ممبر نبوی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ایک درخت تھا اس سے ٹیک لگا کے نماز پڑھا کرتے تھے. ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 3 اسٹیئرز بنا کے دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر کھڑے ہو کے خطبہ دے دیں تاکہ پورے لوگوں کو نظر آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ممبر پہ چڑھے تو وہ تھا ستون تھا, وہ رونا شروع ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقاعدہ حق کیا اور پھر وہ خاموش ہوا, اور صحابہ نے اس کے رونے کی آواز سنی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ہم نے ذکر کیا ہے, معجزہ ہے یہ. اس کے علاوہ ایک پلر ہے استمانۃ المخلقہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفلی نمازیں اس کے پیچھے پڑھا کرتے تھے. استمانۃ القراء, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے جو ہے وہ جنگی اسفار ہوا کرتے تھے, کس کو بھیجنا ہے وہ یہاں سے اسائن کیا جاتا تھا. استمانۃ السریر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ریسٹ کرنا چاہتے تھے تو یہاں پہ اپنا بیڈ لگوا لیا کرتے تھے. استمانۃ الحرج, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریسٹ کر رہے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گارڈ یہاں کھڑے ہو جاتے تھے. اسی طرح استمانۃ الوفود, جو فورن ڈیلیگیشنز آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ان کا استقبال کیا کرتے تھے. یہاں سے ہمیں جو میسج مل رہا ہے, مسجد نبوی سے جو ہمیں میسج مل رہا ہے وہ یہ مل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدیں کچی تھیں لیکن نمازی پکے تھے. ہم نے آج اپنی مسجدیں بہت لیوش بنا لی ہیں, ماربل بھی لگا دیے ہیں, ٹائل بھی لگا دیے, اونچی اونچی مسجدیں بنا دی ہیں, بڑے بڑے مینار بنا دیے, نمازی ہمارے کچے ہو گئے. اس زمانے میں مسجد کچی تھی لیکن نمازی پکے تھے. دوسرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کس لیے یوز ہوتی تھی؟ نماز کے لیے. اور کس لیے یوز ہوتی تھی؟ فورن آفس بھی یہی تھا, فورن ڈیلیگیشنز کو بھی یہیں استقبال کیا جاتا تھا. انٹیریئر منسٹری بھی یہی تھی, آرمی بھی یہیں سے بھیجی جا رہی تھی, منسٹری آف ڈیفینس بھی یہیں تھی, منسٹری آف ٹریجری بھی یہیں تھی, زکوٰۃ کے معاملات بھی, بیت المال بھی یہیں پر تھا, اسٹوریج بھی یہیں ہوتی تھی, یہیں سے ڈسپرس کیا جاتا تھا. یعنی کہ سینٹر آف دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا آفس جو ہے وہ مسجد ہوا کرتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد وہ کی رول ادا کرتی تھی. آج ہمارے زمانے میں مسجد صرف اور صرف نماز کی جگہ رہ گئی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لائف میں اسلام انٹر ہو تو ہمیں اپنی مسجد کے اندر وہ سارے رول انٹر کرنے پڑیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تھے. اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں, ان کا سیم آرکیٹیکچر ہے. ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہم نے یہ میگنیفائی کر کے بڑا ماڈل بنایا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ایک تصوراتی ماڈل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیسا تھا اس کا ماڈل ہے. یہ 17x13 کا جو ہے وہ ایک روم تھا, اور 17x13 کا جو ہے وہ ایک عدد لان تھا, اوپن ایریا تھا. ایک دروازہ مسجد نبوی کی طرف نکلتا تھا جو میں نے آپ کو دکھایا, یہ والا اس طرف جو دروازہ ہے, اور ایک دروازہ پیچھے بقی قبرستان تھا اس کی طرف, یعنی کہ مارکیٹ کی طرف نکلتا تھا. گھر کے اندر بیسک فرنیچر تھا. گھر کے اندر مٹی کے کچھ برتن تھے,
کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی ایک چٹائی تھی, کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چارپائی تھی, 2 مشکیزیں تھے, ایک میں پانی اسٹور کیا جاتا تھا اور ایک کے اندر جو ہے وہ گھی اسٹور کیا جاتا تھا. یہ بیسک فرنیچر تھا, یہ بیسک سادگی تھی. اب یہاں پہ کویشچن یہ رائز ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اس کائنات کے سردار تھے, انہوں نے اتنا مختصر سا گھر کیوں بنایا؟ کسی کے ذہن میں خیال آئے گا کہ فائنینشیل ایشو ہوگا. تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پوری مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچیز کر کے مسجد بنائی ہے. تو جو شخص مسجد کے لیے اتنا بڑا لینڈ پرچیز کر سکتا ہے, وہ اپنے گھر کے لیے اتنا سا لینڈ کیوں رکھ رہا ہے؟ وہ گھر بھی بہت بڑا بنا سکتے تھے. شاید کسی کے ذہن میں آئے کہ اس زمانے میں آرکیٹیکچر ہی نہیں تھا, تو آپ کے سامنے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا ملٹی اسٹوری گھر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملٹی اسٹوری گراؤنڈ+1 گراؤنڈ+2 گھر بنا سکتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گراؤنڈ فلور پہ سنگل اسٹوری گھر بنانا پسند کیا, ایک کمرے کا گھر بنانا پسند کیا. کچھ زمانہ کیونکہ مدینہ کے اندر ماڈل ہی یہی چلتا تھا, تو نہیں, مدینہ کے اندر کعب بن اشرف یہودی کا کاسل موجود تھا جس کے 8 کمروں کے آثار آج بھی موجود ہیں. بیچ میں بہت بڑا حوش ہے, بہت بڑا لان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سب کے بعد سادگی کو خود اپنایا, تاکہ میرے اور آپ کے لیے, اس گھر سے میرے اور آپ کے لیے میسج یہ ہے کہ اگر ہم آخرت میں اپنے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں جو ہے دنیا کے اندر کم سے کم دل لگانا ہوگا. جتنی لیوش لائف اسٹائل ہوگی اتنا اس دنیا کے اندر رہنا آسان ہوگا, لیکن آخرت کی فکر کم ہو جائے گی. اور جتنی سادگی ہم اپنائیں گے, جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی اپنائی, اتنا زیادہ ہم آخرت کی فکر کر سکیں گے. اور یہی گھر جو ہے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی اسی کے اندر بنائی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین بھی اسی گھر کے اندر ہوئی, اسی گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی ترتیب میں آپ کو بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اس طرح ہے, یہ قبلہ ڈائریکشن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اس طرح ہے, عرب میں لحد ہوتی ہے, ایل شیپ کی قبر ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کروٹ رائٹ سائڈ کے اوپر ہے, یعنی کہ قبلے کی طرف. تو ہم جب سلام پڑھنے جاتے ہیں تو ہم یہاں سے واک کرتے ہوئے گزرتے ہیں, ہمارے رائٹ پہ قبلہ ہوتا ہے اور لیفٹ پہ روزہ آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک آتی ہے. یہاں پر ہم اس طرف چہرہ کر کے جب سلام پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پیچھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر ہے. جب ہم 2 قدم چلتے ہیں سیدنا ابو بکر کی قبر آ جاتی ہے, ہم اس پہ سلام پڑھتے ہیں, اور سیدنا ابو بکر صدیق کے پیچھے سیدنا عمر کی قبر مبارک ہے. اور ان 3 قبروں کے بعد سیدہ عائشہ نے ایک دیوار لگوا دی تھی, اور اس کی بھی دیواریں بنوا لی تھی, اور انہوں نے یہیں پر رہنا شروع کر دیا تھا, اس کو کور کروا لیا تھا. نہیں تو پہلے وہ یہاں رہتی تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد وہ یہیں رہتی رہیں. پھر سیدنا ابو بکر کا انتقال ہوا, ان کی قبر آئی, وہ یہیں رہتی رہیں. جب سیدنا عمر کا انتقال ہوا تو انہوں نے یہاں پر دیوار بنوا لی, پہلے پردہ لگاتی تھی, وہ پردے ہٹا کے دیوار لگوا لی اور خود اس ایریا میں شفٹ ہو گئیں. یہیں پر وہ رہیں, یہیں ان کا انتقال ہوا, اور بقیع میں ان کو دفنایا گیا. تو یہاں پہ میرے اور آپ کے لیے جو ہے وہ سادگی کا میسج ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تمام میسیجز کو گراسپ کرنے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. بك قد رحبا والناشد اعتلى فوق تلك الربا.